وہ جو راہ اور حق اور زندگی ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ بنی اسرائیل جب دریائے یردن کو پار کر کے ملک موعودہ میں داخل ہوئے تو جو پہلا شہر تھا وہ یریحو تھا، اور اس سے پہلے کہ یشوع اپنی فوج کے ساتھ اس شہر پر حملہ کرتا، اس شہر کو اپنے قبضے میں کرتا، وہ 2 جاسوسوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ جا کر اس شہر کا حال معلوم کریں کہ وہاں کے لوگ ان کی آمد کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، تاکہ ایک بہتر اسٹریٹجی بنائی جا سکے۔ اب یہ 2 جاسوس جب یریحو کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے بادشاہ کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ 2 جاسوس جو کہ اسرائیلی ہیں وہ یریحو میں آئے ہیں، اور وہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ انہیں گرفتار کریں۔ اب جب ان جاسوسوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کو خبر ہو گئی ہے اور اس نے اپنے سپاہی بھیجے ہیں، تو وہ کچھ چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کوئی ایسی جگہ ہے نہیں ہے، چونکہ وہاں ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو وہ ایک عورت کے گھر میں چلے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فاحشہ ہے، وہ ایک کسبی ہے، پروسٹیٹیوٹ ہے، اور چونکہ وہاں پہ کوئی بھی جا سکتا تھا تو یہ بھی اسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کسبی کا نام ہمیں راہب بتایا گیا ہے۔ اب راہب جو تھی، اگرچہ کہ وہ یریحو سے تعلق رکھتی تھی، اسرائیل سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے رہتے تھے، اس وجہ سے اس کے پاس تمام تر خبریں بھی آتی رہتی تھیں، اور اس تک یہ خبر پہنچی تھی کہ کوئی دیوتا ہے جس کا نام یہوہ ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو مصر سے نکال کر لا رہا ہے، اور اس نے راستے میں بڑے عجیب کام کیے ہیں۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ جاسوس جو ہے یہ اسرائیلی ہیں، اسی دیوتا یعنی یہوہ خدا کے ماننے والے ہیں، تو اس نے ان کو لے کر چھپا دیا۔ اور جب بادشاہ کے سپاہی ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا جو 2 مرد تیرے پاس آئے تھے وہ کہاں پر ہیں؟ تو وہ بتاتی ہے کہ وہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں، اگرچہ کہ وہ وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جھوٹ بول کر ان جاسوسوں کی جان بچا لیتی ہے، اور جب بادشاہ کے سپاہی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان جاسوسوں سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے خدا کے بارے میں سن رکھا ہے، اور میرا یقین ہے کہ تمہارے خدا نے یہ شہر تمہیں دے دیا ہے، اور اب مجھ سے وعدہ کرو کہ جب اس ملک کو فتح کر لو گے، اس علاقے کو فتح کر لو گے، تو میری اور میرے گھرانے کی جان بخش دو گے۔ اور یہ 2 جاسوس اس سے وعدہ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جب ہم اس ملک کو فتح کرنے کے لیے آئیں گے تو تو نے اپنے گھر کے باہر ایک سرخ ڈوری لٹکا دینی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تیرا گھر ہے، اور اس وجہ سے ہم تجھے اور وہ سبھی جو تیرے گھر میں موجود ہوں گے انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور اب اگرچہ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، لیکن ہمارے لیے یہاں پر ایک جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ راہب نے جب جھوٹ بول کر ان جاسوسوں کی جان بچائی تو کیا بائبل مقدس کی نظر میں یہ بات درست ہے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں بائبل مقدس کے جو تفسیر کے اصول ہیں انہیں سامنے رکھنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کامل ہو۔ تو اسی لیے میرے عزیزو، بطور مسیحی جو ہمیں کہا گیا ہے وہ کسی بھی شخص کی طرح بننے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ہمیں مسیح کی مانند بننے کے لیے کہا گیا۔ اور اس بڑی اہم بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ شاید کسی کی تعریف کسی ایک پہلو سے ہو سکتی ہے، لیکن ایز اے ہول اگر کوئی شخص قابل تقلید ہے تو وہ صرف یسوع مسیح ہیں۔ اور دوسری بات جو تفسیر کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو حوالہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ کس طرح کا ادب ہے، کون سا ژانرا یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور پھر اس ژانرا کے مطابق آپ اصول استعمال کرتے ہوئے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور جو راہب کا واقعہ ہے یہ دراصل ایک کہانی ہے جس کو انگلش میں نیریٹو کہتے ہیں۔ یوں تو نیریٹو کی تشریح کے کئی ایک اصول ہیں، لیکن ایک بڑا ہی اہم اصول ہے جو کہ فی اینڈ سٹوارٹ اپنی کتاب ہاؤ ٹو ریڈ دا بائبل فار آل اٹس ورتھ میں بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ نیریٹو پڑھتے ہیں تو اس میں صرف یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ہوا کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کے مصنفین جب کوئی نیریٹو بتا رہے ہوتے تھے وہ لازمی طور پر یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، بلکہ سمپلی وہ اس بات کو کنوے کر دیتے کہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی۔
शायद कभी कभार वो इसका जिक्र कर भी दें कि कोई बात ये ठीक है या गलत है, लेकिन आम तौर पर आप उस बात के अच्छे या बुरे होने का अंदाजा उन हवाला जात से लगाते हैं जहां पर खुदा वाज़े तौर पर हुक्म देता है कि हमें यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुक़द्दस अब्राहम जब सारी के साथ पहली दफा मिस्र में जाते हैं तो वो सारी से कहते हैं कि चूंकि तू एक खूबसूरत औरत है और शायद कोई ऐसा शख्स हो जो तुझे देखे और तुझे हासिल करना चाहिए, और जब उसे पता चले कि मैं तेरा शौहर हूं तो वो मुझे कत्ल कर दे और तुझे मुझसे छीन ले, तो इसलिए तू वहां लोगों से कह देना कि तू मेरी बीवी नहीं है बल्कि तू मेरी बहन है। अगरचे कि ये बात पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन ये बात पूरी तरह सच भी नहीं थी। तो इस तरह से मुक़द्दस मूसा जब अब्राहम की ये स्टोरी बता रहे हैं तो उसका मकसद हमें कोई नमूना दिखाना नहीं है कि हम भी मुक़द्दस अब्राहम की तरह अगर किसी मुश्किल में पड़े तो अपनी बीवी को जो है अपनी बहन शो कर दें। हरगिज इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि मुक़द्दस मूसा यहाँ पर सिंपली बता रहे हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। इसी तरह से जब राहब की स्टोरी बताई गई तो बाइबल मुक़द्दस उसके इस झूठ को एंडोर्स नहीं कर रही है, ये नहीं कह रही है कि उसने ठीक किया, बल्कि सिंपली बताया गया कि उस वक्त हुआ क्या था। तो इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में जो नताइज आप अक्स करते हैं वो ये है, पहले नंबर पर कि जब आप नैरेटिव पढ़ते हैं, जब आप वाक़यात पढ़ते हैं, आप स्टोरीज पढ़ते हैं, तो आपने जहन में रखना है कि यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि उस वक्त हुआ क्या था। इसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि हम इसकी पैरवी करें। दूसरे नंबर पर हम सीखते हैं कि अगर हमने अखलाकियात के बारे में कहीं पर कोई तालीम पानी है तो जहाँ पर खुदा ताला वाज़े तौर पर हुक्मिया तौर पर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं या किसी चीज़ से बाज रहने के लिए कहते हैं, तो वो ही हमारे लिए दरअसल तालीम है और हमने उस पर अमल करना है, ना कि किसी ऐसे शख्स के नमूने पर अमल करना है। क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा कि यीशु मसीह के अलावा कोई कामिल नहीं है, और बहुत सारे लोगों की स्टोरीज अगरचे हमें बताई गई हैं, लेकिन सिंपली ये बताया गया कि उस वक्त हुआ क्या था, ना कि हमें यह कहा गया कि हम उनकी पैरवी करें। तो जहां तक झूठ और सच का ताल्लुक है तो बाइबल मुक़द्दस बार बार इस चीज को कहती है कि हमें हां की जगह हां और ना की जगह ना कहना है, हमें सच ही बोलना है और सच ही है जिसको बाइबल एंडोर्स करती है। और फिर तीसरी बहुत ही अहम बात यह है कि अगर आप किसी चीज पर तालीम दे रहे हैं, किसी हुक्म पर तालीम दे रहे हैं जो कि बाइबल मुक़द्दस में वाज़े है, तो बहुत सारी स्टोरीज बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप उस तालीम को, आप उस हुक्म को जो आप लोगों को टीच कर रहे हैं उसको वाज़े कर सकते हैं। लेकिन हम ये गलती ना करें कि किसी भी स्टोरी को लें और फटाफट उसे कोई अखलाकी सबक अक्स कर लें, चूंकि इन स्टोरी का ये मकसद नहीं है। ये अच्छी मिसालें तो हो सकती हैं, ये इलस्ट्रेशन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन अपने अखलाकी सबक वहीं से हासिल कर रहे हैं जहां पर खुदा हमें वाज़े तौर पर किसी चीज को करने के लिए कहता है या किसी चीज से बाज रहने के लिए कहता है। तो यूं मेरे अजीजों, बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी जॉनरास हैं और हर जॉनरा के इंटरप्रेशन के अपने असूल हैं, और खुदा के लोग होने के नाते हमारा काम यह है कि उन असूलों को मद्देनजर रखें ताकि बाइबल की दुरुस्त तशरीह हो और उसके मुताबिक हम अमल कर सकें और हमारी जिंदगी खुदा यीशु की सूरत पर ढलती चली जाए। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।